اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی توحید پر ایمان، کہ وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہی سچا معبود ہے، اس کے اچھے اچھے نام ہیں، اس کی پیاری پیاری صفات ہیں۔ یہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے، جس کو علماء کہتے ہیں ایمان باللہ کی 3 قسمیں ہیں: ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات، جس کو توحید کی قسمیں بھی کہا جاتا ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ اس بات پر کامل یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یعنی فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے اور یہ اللہ کی مخلوق ہیں، ان میں ربوبیت یا الوہیت کی کوئی خصوصیت نہیں ہے اور یہ اللہ کے حکم کے تحت ہوتے ہیں، ان کی بہت ساری قسمیں ہیں اور یہ پروں والی مخلوق ہے، کسی فرشتے کے 2 پر، کسی فرشتے کے 3 پر، کسی فرشتے کے 4 پر، اور جبریل علیہ السلام تو وہ فرشتے ہیں جن کے 600 پر ہیں، اور یہ انسانوں کے جیسے نہیں ہیں، یہ ایک الگ نورانی مخلوق ہے جو غیب ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، اللہ جو کہتا ہے وہ کرتے ہیں، اور ان کی بہت ساری ٹائپس ہیں۔ ان میں سے ایک ہے کرامن کاتبین کہا جاتا ہے ان کو، 2 فرشتے جو دائیں اور بائیں انسان کے لگے ہوئے ہیں، جیسا کہ قرآن کی آیتوں میں اس کا ذکر موجود ہے، انسان جو بھی کرتا ہے اس کو نوٹ کرتے ہیں، اچھے کام نوٹ کرتے ہیں، برے کام نوٹ کرتے ہیں۔ بعض ان میں سے ایسی قسم ہے جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے، جو قبر میں 3 سوالات جو اصول ثلاثہ چل رہا ہے مسئلہ، وہ جو پوچھنے والے ہیں وہ بھی فرشتے ہوں گے۔ بعض ایسے فرشتے ہیں جن کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہو تو اس کی روزی لکھو، اس کی عمر لکھو، وہ سعادت مند ہوگا یا بدبخت ہوگا یہ لکھو۔ اسی طریقے سے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہمارا درود جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، درود و سلام، اس کو لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ سب تفصیل ہے۔ بعض فرشتے ایسے ہیں جو بارش برساتے ہیں، بعض فرشتے ایسے ہیں جو نباتات کو اگاتے ہیں، ان کی اپنی جگہ پوری ڈیٹیلز ہے۔ ہم سب پر ایمان لائیں گے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ اسی طریقے سے جو تیسری چیز ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابوں کو نازل کیا ہے۔ وہ کتابیں اللہ کی جو آسمان سے اتاری گئی ہیں، ان میں اللہ کے آرڈرز ہیں، ان میں اللہ کے احکام موجود ہیں، اور جو بڑی مشہور کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ تورات کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا، ان پر اتارا۔ انجیل کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا۔ زبور جو آسمانی کتاب ہے اس کو اللہ نے داؤد علیہ السلام پر نازل کیا، اور قرآن جو الحمدللہ ہمارے پاس ہے، یہ کتاب اللہ نے اپنے نبی حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہ جو 4 کتابوں میں پہلے کی 3 کتابیں تورات، زبور، انجیل، اس کو کینسل کر دیا گیا ہے۔ آج کوئی ان کتابوں کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا۔ یہ آسمانی کتابیں تھیں، اس زمانے کے لوگوں کے لیے تھیں۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوا، جو کہ رمضان میں شب قدر میں ہوا ہے، جیسا کہ قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یا اور ایک آیت اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ تو اب قرآن اترنے کے بعد پچھلی 3 کتابیں کینسل ہیں۔ اب قیامت تک آنے والے مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ قرآن پر عمل کرے گا، قرآن کے مطابق زندگی گزارے گا، تو اس کی زندگی کامیاب ہوگی۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔